قرآن مجید در حقیقت وہ کتاب ہے کہ جس نے سب سے پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی قوم کو ایڈریس کیا، کہ جن کے سامنے جب اللہ نے اپنا پیغام پیش کیا، سورہ فاتحہ ہی سے شروع ہوا، جس میں اللہ کا شکر، اللہ کی حمد، اس کے رب العالمین ہونے کا اعتراف، اس کی عبادت۔ دین کا آغاز تو اصل میں اللہ کے شکر کے بیان اور اس کو اختیار کرنے کے تقاضے سے ہی ہوا۔ جب قوم نہ صرف یہ کہ ماننے سے گریز کرنے لگی، انکار پر اڑ گئی، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر مخالف ہو گئی، دشمن بن گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وارن کیا کہ دیکھو، اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، بات مان لیتے ہیں، ان کے لیے تو اللہ کی مہربانی اور رحمت ہوتی ہے، لیکن رسول کی زندگی میں جو لوگ انکار کرتے ہیں، پھر ان کے لیے اسی دنیا میں سزا ہوتی ہے۔ اب آپ سوچئے نا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور آخرت میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے جان بوجھ کر حق کو چھوڑا اور باطل کو، یعنی ٹروتھ کو چھوڑ کر ان ٹروتھ کو اختیار کیا، ورچو کو، گڈنس کو چھوڑ کر ایول کو اختیار کیا، وقتی طور پر ٹیمپوریریلی نہیں، یہ انہوں نے اپنا ایک مستقل ایک ایٹیچیوڈ بنا لیا، تو اس کے بعد یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آخرت میں ان کو جو غلط رویہ اختیار کرتے ہیں سزا ملے گی۔ ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ یہ نہ بتائے آخرت میں کیا انجام ہونے والا ہے، یہ اصل میں دھوکہ ہوتا ہے۔ تو لوگوں کو یہ بتانا چاہیے، یہ جو ٹیریفائی کرنا ہے، یہ کسی ایسی چیز سے نہیں ہے جو ایسے ہی ہے بس ڈراوے کے لیے نہیں، وہ ایک ریالٹی ہے کہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ تب بیان کیا جا رہا ہے جب بات واضح ہو گئی، اور بات واضح ہونے کے باوجود لوگ ماننے کی جگہ اس کا انکار کر بیٹھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ میں اختصار کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں دونوں طرح کی آیات، اللہ کی مہربانی اور رحمت کا بیان بھی ہے، عقلی دلائل بھی ہیں، اور اس قوم کو وارن بھی کیا گیا جو قوم اپنے غلط رویے کی وجہ سے پکڑ، عذاب اور سزا کے بالکل کنارے پر کھڑی تھی، تو ان کو اگر وارن نہ کیا جاتا تو پھر یہ اصل میں ایک غلط بات ہوتی، مسلیڈ کرنے والی بات ہوتی۔ تو اس کلام کی جو نیچر ہے اس کو بیان کرنا چاہیے کہ یہ ایک ایسی قوم پر آیا ہے کہ جس کو وارن کرنا ہی اس کا ایک بڑا اہم مقصد تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اور بہت سی باتیں بھی موجود ہیں کہ جو شکر، دلائل، حکمت اور چیزوں پر مبنی ہے۔ ابھی ہم نے پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ کی وہ آیات پڑھی کہ جس میں اس نے بڑے غیر معمولی انداز میں لوگوں کو دین کے حقائق، دنیا کی حقیقت، اللہ کی صفات اور آخرت کی ریالٹی کو بیان کیا۔